کے لیے ایک ہی قرآن شریف کا انداز وہ انتظام کیا گیا تاکہ حوالے دینے میں آسانی رہے. دیکھیے بالکل شروع میں تو ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، جس کے معنی ہیں آدم نے اپنے رب سے کچھ لفظ جو ہیں، کچھ ورڈ، کچھ کلمے، کچھ الفاظ حاصل کر لیے. ان کو آدم علیہ السلام نے لے لیے کچھ الفاظ اپنے رب سے. یہ ہوا اس کا لفظی ترجمہ. فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر مہربانی کی توجہ فرمائی ہے، توبہ قبول کر لی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. ایک قرات تو یہ ہے اس کی. دوسری قرات ہے اس کی، اسی پر نظر کریں. فتلقى آدم من ربه کلمات. اگر زیر پیش نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اتر گئے کچھ الفاظ آدم پر اس کے رب کی طرف سے. حاصل مضمون ایک ہے، آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ الفاظ، اور آگے کچھ الفاظ آدم پر اس کے رب کی طرف سے. مضمون تو ایک ہے، مگر لٹریری جو ٹرانسلیشن ہوگا اس میں فرق آ گیا. تو ایک جگہ تو آدم جو ہے، تلقا جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے. مثلا آدم اس کا فاعل بن جاتا ہے فتلقا آدمو کے اندر. آدم نے حاصل کیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. ایک ورب کا سبجیکٹ ہوتا ہے، عربی میں فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو آدمو جو ہے تلقا فعل کا فاعل ہے، اس نے حاصل کیا. اور اگر فتلقا آدمہ پڑھیں تو پھر اس فعل کا آدم جو ہے یہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے. آدم پر اتر گئے، آدم کو پہنچ گئے کچھ الفاظ اس کے رب کی طرف سے پہنچ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ زبر زیر پیش نہیں تھا، نقطے نہیں تھے. تو جہاں اس طرح کے اختلاف کی گنجائش کسی آیت کے اندر ہو سکتی تھی کہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے بگڑے نہیں اور وہ اختلاف کی گنجائش ہو، بعض جگہ ایسا بھی اختلاف ہوا. اور یہ دور صحابہ ہی میں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا مسئلہ پھر اٹھا، جبکہ مملکت اسلامیہ نہایت وسیع ہو گئی تھی اور عرب کے اس دائرے سے نکل کر اس سے کئی گنا وسیع زمین کے اوپر اسلام پھیل چکا تھا. اور غیر عرب ملکوں تک وہ یوں کہیے کہ قرآن کی بات پہنچی تھی. اس وقت قرآن شریف کو ظاہر ہے کہ جب عرب مختلف انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو غیر عربوں نے تو کیا کچھ نہ گل کھلائے ہوں گے، سمجھ میں آیا. تو وہ سب ہوا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جو جانا ہوا عرب سے باہر، یعنی حدود اسلامیہ ہی میں، اور انہوں نے دیکھا کہ بھانت بھانت کے انداز میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو بہت پریشان ہوئے. اور وہ آئے مدینہ منورہ میں واپس اور آ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے ان سے کہا، امیر المومنین خبر لیجئے امت کی. انہوں نے کیا ہو گیا؟ قرآن شریف میں تو عجیب عجیب گل کھلائے جا رہے ہیں، لوگ مختلف انداز میں قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں. ایک تو وہ اختلاف تھا جو صحابہ میں تھا، یہ وہ اختلاف ہے جو نان عرب لوگوں کے پڑھنے میں سے پیدا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب تفصیلات معلوم ہوئی تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ قرآن شریف کو لکھ کر کے سرکاری اور گورنمنٹ کے انتظام میں قرآن شریف کو لکھ کر اور وہ تمام حدود سلطنت میں اس کو بھیج دیا جائے تاکہ لوگ اس کی پابندی کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اپنے انداز میں اس کو نہ پڑھیں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جب قرآن شریف لکھا جائے گا، سارا دین جو ہے یہ ہدایت چاہ رہا ہے، تو ہدایت کا طلبگار ہے ہر شخص ہر حالت میں. یہاں تک کہ متقی اور پرہیزگار ایک انسان، اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کہیں کہ اس کو ہدایت چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی، اللہ کی ذات کی معرفت
اور اللہ کی ذات کا سفر جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. یہ آیت انبیاء نے بھی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، خلفائے راشدین نے بھی پڑھی، تمام صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت نے پڑھی، تمام ائمہ مجتہدین نے پڑھی، اور ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کو پڑھنا ہے، اور ہر ایک کو اس کے معنی کی رعایت سے پڑھنا ہے کہ ہم کو ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے کی. ہدایت کا میدان بہت وسیع ہے. پھر ہدایت بھی کئی طرح کی ہیں. ایک ہدایت ہے تکوینی اور ایک ہدایت ہے تشریعی. تکوینی کے معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہدایت دیتے ہیں تو مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکل کر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی غذا خود ہی بغیر مرغی کے مدد کے خود ہی اپنی غذا وہ حاصل کر لیتا اور پیٹ میں اتار لیتا. یہی ہدایت ہے کہ ایک انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے. اور ماں جو ہے اپنی چھاتیوں سے اس کو منہ کو لگا دیتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے اور وہ چسر چسر دودھ لینا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ہدایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی بتلا رہے ہیں تو اس کو معلوم ہو رہا نہ اب تک اسکول میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کالج میں گیا، لیکن یہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو رونا اور ماں کی چھاتیوں کو منہ میں لے کر چسر اس کو دودھ پی لینا ظاہر ہے کہ ہدایت ہے. یہ تکوینی معاملات کی ہدایت ہے. ہم اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ علم اور عقل کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. ورنہ جانور بھی دنیا میں رہتے ہیں لیکن جانوروں نے کوئی فیکٹری آج تک قائم نہیں کی ہے. جانوروں نے کھانے کی کوئی قسمیں ایجاد نہیں کی ہیں. جانوروں نے گھر بنانے کی کوئی ڈیزائن ایجاد نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت دی اور ان ہدایتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تکوینی معاملات کی ہدایت ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ایک شرعی معاملات میں ہدایت کہ جس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی مرضیات کا علم حاصل کرنے کے واسطے، اس کی پسند اور ناپسند کو جاننے کے واسطے، اسی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا. یہ ہدایت ہے شرعی معاملات میں. اہدنا الصراط المستقیم اصل تو شرعی معاملات میں ہدایت کی درخواست ہے، مگر عام رکھیں گے تکوینی اور شرعی سارے معاملات میں اے اللہ ہماری ہدایت فرمائیے، رہنمائی فرمائیے اور منزل تک پہنچا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم. سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جا کر ہندو سے پوچھو بھائی تمہارا مذہب کیسا، کہنے بالکل صحیح. کرسچن سے پوچھو بھائی تمہارا مذہب کیسا ہے، بالکل صحیح. پارسی سے پوچھو کہ تمہارا مذہب کیسا، بالکل صحیح. ہر ایک تو صحیح کہہ رہا ہے. تو سوال یہ کہ وہ سیدھا راستہ جس کو واقعتاً سیدھا کہا جائے وہ راستہ ہے کون سا؟ اس لیے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نعمت فرمائی، مہربانی فرمائی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو راستے سے پھٹک گئے ہیں. تمام مفسرین صحابہ سے لے کر کے اور اس دور تک اس غیر المغضوب علیہم کا مصداق تو بتلاتے ہیں المغضوب علیہم کا یہود کو مثال کے طور پر، یعنی اس کا مصداق وہ ہے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اس لیے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. یہود کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. تو اس واسطے قرآن ہی کی آیت کی روشنی میں یہود مصداق ہے مغضوب علیہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود والا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. والضالین کا مصداق صحابہ سے لے کر اس وقت تک تمام مفسرین کے نزدیک نصارہ ہیں کہ جیسے کہ نصارہ، اس لیے کہ انہوں نے صحیح راستے کو بھلا دیا، بھٹک گئے اس صحیح راستے سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے دنیا میں آئے؟ اس لیے آئے کہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا پیتے، لوگوں کو شرک اور کفر سے نکال کر وحدت کے راستے پر لائیں. لیکن نصارہ نے کیا کیا کہ جو وحدت کی دعوت دینے والے تھے توحید کے، انہی کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو صحیح راستے سے پھٹک گئے ہیں. یہ الضالین کا مصداق ہے نصارہ. تو چاہے غیر المغضوب علیہم ہوں یا الضالین ہوں، ان کے علاوہ جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، ان کے راستے پر ہم کو چلا دے. وہ کون لوگ ہیں؟
قرآن شریف میں خود اس کی وضاحت دوسری جگہ فرما دی گئی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا راستہ، ہم ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہم کو دے دی جائے۔ مفسرین یہاں ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اتنی لمبی بات سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ کی نہایت مختصر صورت ہے، اس میں اتنی لمبی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو کون سا سیدھا راستہ کہا جاتا؟ آپ کا راستہ، آپ کا پسندیدہ راستہ کہہ دیا جاتا، یا یوں کہا جاتا قرآن والا راستہ، سمجھا ہے؟ لیکن یہ سارا چھوڑ کر کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی لمبی بات کیوں کہی گئی؟ تو ایک سوال اٹھایا گیا، جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں انسان ہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، انسان کا معلم انسان ہوتا ہے، انسان کا رہبر انسان ہوتا ہے، انسان کا گائیڈ انسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک فطری نظام بنایا ہوا ہے، اس لیے انسانوں ہی کی نشاندہی کی گئی کہ ایسے انسان جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ان کے راستے پر ہم کو چلا دیجئے۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ یہ قرآن، تورات، انجیل، زبور ہر ایک کے گھر میں اتار دیتے، لو بھائی پڑھو اور عمل کر لو، لیکن ممکن نہ ہوتا۔ یہ قرآن آج ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم پڑھ بھی لیں تو بھی اس سے اللہ کی مرضی معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے واسطے ضرورت اس کی ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں۔ کتاب ان کو دی گئی اس لیے کہ حجت بنے کتاب، لیکن اصل رہنمائی فرمانے والے جو ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے کہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں، کتابیں تو بغل میں رہتی ہیں، لیکن کتابوں سے کوئی آج تک گریجویٹ نہیں ہوا۔ گریجویشن کے واسطے جانا پڑتا ہے کالج ہی میں، وہاں پروفیسر اور ٹیچر اور جو ہے وہی جو لیکچر دے گا اسی سے فائدہ اٹھا کر گریجویشن ہو سکے گا۔ تو رہنمائی اور رہبری اور تعلیم کے واسطے انسانوں کے لیے انسان ہی مقرر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے یہاں انسانوں والا راستہ بتلایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے مہربانی فرمائی، نہ کہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو راستے سے پھٹک گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے مالک یوم الدین تک، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ایک آیت، اور تیسرا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے ولا الضالین تک۔ پہلا حصہ ہے جب انسان اس پہلے حصے کو پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں پڑھنے والے کو فوراً، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور جب دوسرا حصہ انسان پڑھتا ہے کہ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، بندہ مجھ سے عہد کر رہا ہے۔ کیا عہد کر رہا ہے؟ کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے پڑھنے کے ساتھ ہی ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ ایک درخواست ہے میرے بندے کی مجھ سے، اور ایک معاہدہ ہے بندے کا مجھ سے، جو بندے نے مجھ سے مانگا وہ اس کو دیا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ دعا قبول ہوئی، ہم ضرور اس کی رہنمائی کریں گے، ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ چنانچہ اسی واسطے اس کے بعد جو سورہ بقرہ آ رہی ہے اس میں اس کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. ایک اس میں واقعہ آیا ہے بقرہ سے متعلق، اس لیے اس سورت کا نام البقرہ ہے، یعنی گائے کے ذبح کا مسئلہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہوا. مدنی سورہ ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو میں نے بتلایا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو مکی بھی کہا گیا ہے اور مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن سورہ البقرہ جو ہے وہ مدنی ہی ہے بلا شبہ اور بلا اختلاف کے. پھر جہاں تک اس سورت کے مدنی ہونے کا تعلق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورت تو چونکہ طویل ہے اور ایک وقت نازل نہیں ہوئی، مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ سورت کا وہ شروع زمانے میں، مدنی زندگی کے شروع زمانے میں اترا ہوا ہے، سوائے ایک آیت کے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں آ رہی ہے، اس سورت کے آخری سے پہلے کے رکوع میں. اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے. تو عجیب بات ہے کہ مدنی زندگی میں شروع میں نازل ہونے والی جو سورت ہیں وہ اس میں سورہ بقرہ ہے، اور آخری آیت جو قرآن کی ہے وہ بھی اسی سورت کا حصہ ہے. بقیہ تمام حصے اس کے شروع میں نازل ہوئے ہیں، ویسے مختلف اوقات میں اترے ہیں، اس لیے کہ اس طویل سورہ ہے، اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں اور مسائل ہیں اس میں، اور بہت بڑا حصہ قانون اسلامی کا اس سورت کے اندر ہے. اسی بات سے بعض علماء کا کہنا تو یہ کہ اس میں 1000 احکام ہیں. تو بڑی طویل سورہ ہے. اسی واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو قرآن شریف کو ہماری طرح تھوڑی پڑھتے تھے کہ گھاس کی طرح کاٹتے چلے جائیں، وہ قرآن شریف کو پڑھتے تھے اس کا حق ادا کر کے، اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور معنی کی گہرائیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. اس میں سے کیا احکام نکل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، وژڈم کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تہ تک پہنچتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تقریباً 2.5 سال میں سورہ بقرہ کو ختم کیا. تو 2.5 سال کا عرصہ سورہ بقرہ کے ختم کرنے میں جو لگایا، تو وہ ظاہر ہے کہ الفاظ کا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ جو علوم اور احکام اس صورت کے اندر ہیں ان سب پر عبور حاصل کرنا تھا. ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مولوی ملانوں کو پڑھنا کیا ہے میاں، سمجھ میں آیا، اس کو تو یہ 1 سال 2 سال میں قرآن شریف پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ شرعی علوم جو ہیں وہ بڑی تفصیل چاہتے ہیں، بہت تفصیلی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ عمر نو اگر کسی کو مل جائے تو اسلامی شریعت جو ہے اس کی انتہا کو بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا. اس قدر وسیع علوم ہے شریعت کے قرآن پاک کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سمجھدار اور زیرک آدمی کو 2.5 سال لگے. اسی واسطے جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو 10 اونٹ کاٹ کر کے اور مدینہ والوں کی دعوت کی اس خوشی میں. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا ختم کرنا اور اس کے کچھ حصے کو یاد کر لینا یا اس حصے کو سمجھ لینا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. اس کی ابتدا ہے لفظ الف لام میم سے. الف لام میم یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، اس کو علم کر کے نہیں پڑھ سکتے، ملا کر کے ہر حرف کو الگ کر کے پڑھنا ہے. اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں. قطع یقطع کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے. ہر حرف کو دوسرے سے ملا کر نہیں بلکہ کاٹ کر پڑھیں گے. ان حرفوں کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے کہ نہیں تھے
اس کو بھی یہ کوئی بھی یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا. امید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اس کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کے معنی معلوم ہے کہ نہیں. امید اس لیے کی جاتی ہے کہ جب قرآن نبی پر اترا تو نبی کو تو سارے حصے اس کے معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ مخاطب کو اگر اس کا کوئی حصہ معلوم نہیں ہے تو یہ کچھ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کو حروف مقطعات کے معنی بھی معلوم ہوں گے، لیکن نہ نبی نے بتلایا نہ کسی صحابی نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو یا اس بات کی اطلاع دی ہو کہ حروف مقطعات کے معنی مجھ کو معلوم ہیں. نہ نبی نے بتلایا تو دوسرا کیسے بتلائے گا؟ اس واسطے ہاں یقینی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے معنی معلوم ہے. رہ گیا یہ کہ پھر اس کو رکھا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک رمز ہے، ایک راز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راز ہی رکھا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، یک امید یہ ہے کہ آخرت ہی میں ہوگا، اس کے راز کھل جائیں گے. کچھ چیزیں تو اللہ میاں نے آخرت کے لیے بھی رکھی ہیں. قرآن شریف کے اندر بھی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا عقدہ اس دنیا میں کھلنے والا نہیں، آخرت ہی میں کھلے گا. مثلا میں پوچھتا ہوں جنت قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ مگر جنت کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں تو نہیں کھلا یہ راز، آخرت ہی میں کھلے گا جا کر. جہنم کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، لیکن جہنم کی حقیقت کیا ہے دنیا میں تو معلوم نہیں، آخرت ہی میں کھلے گی. اسی طرح سے حروف مقطعات کا راز بھی آخرت ہی میں کھل جائے تو اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی شک اور شبے والی بات نہیں. تو ایک رموز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے رکھے گئے ہیں اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، ذالک اس میں اشارہ ہے. عربی میں وہ انگلش میں جیسے بولتے ہیں دیٹ، دس، اسے ایسے ہی عربی کے اندر ہے ذالک اور ہاذا. ہاذا تو ہے اشارہ قریب کے واسطے، جیسے کہ انگلش میں بولتے ہیں دس اور اردو میں بولتے ہیں یہ، اور ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے دور کے واسطے، اشارہ بعید، جیسے انگلش میں دیٹ ہوتا اور اردو میں وہ کے معنی میں. عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہاں لفظ آنا چاہیے تھا ہاذا، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. یہاں لفظ آنا چاہیے تھا ہاذا، مگر لائے ہیں ذالک. یہاں مفسرین کئی دو باتیں بتلاتے ہیں. ایک تو ذالک لائے ہیں تعظیم کے واسطے. میں اس کی ایک مثال میں دے دوں. آپ اردو میں بولتے ہیں جناب کب تشریف لائے، کبھی سنا یہ لفظ؟ جناب کب تشریف لائے، جناب یہاں تشریف رکھیے. تو جناب بولنا چاہیے، جناب کہیں کو بولتے ہیں. کے معنی تو وہ کہیں اور کے معنی یہ کہیں. تو یہ جناب اور جناب، تو جناب بولا جاتا ہے تعظیم کے واسطے. تو ذالکہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے، ہاذا کے مقابلے میں ذالکہ کا لفظ جو غائب کے لیے ہے اور دور کے واسطے وہ تعظیم کے لیے. ایک تو وجہ یہ بتلائی گئی، لیکن یہ دل کو لگتی نہیں. جو معنی دوسرے بتلائے ہیں وہ وہی ہیں جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دعا ہم کو سکھلائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو راستہ بتلا دیجئے سیدھا راستہ، تو یہ جو دعا مانگی گئی تھی اس دعا کی قبولیت کی اطلاع سورہ بقرہ میں دی گئی ہے. ذالکہ کے معنی یہ ہوئے وہ جو دعا تم نے مانگی تھی وہ اس دعا کی قبولیت اس صورت میں ہے کہ یہ کتاب تم کو دی جا رہی ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ ہے ذالکہ. تو مطلب ہوا کہ ذالک الدعاء ھذا الکتاب، یہ معنی ہوئے وہ دعا جو تم نے مانگی تھی وہ یہ ہے کتاب، اس صورت میں تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے. لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہ ہونا اس بات میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ھدی للمتقین، رہنمائی ہے متقین کے واسطے. یہاں ایک شبہ ہے اور اس کا ایک جواب. اور شبہ تو یہ ہے کہ ہدایت تو ہے قرآن ہر ایک کے واسطے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ متقین کے واسطے. تو متقین کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ ہدایت کی ضرورت ہے جو متقی نہ ہو، جو کافر ہوں، جو مشرک ہوں، جو فاسق ہوں، جو فاجر ہوں، ان کو ضرورت ہے. یہ زیادہ تو یوں کہا جانا چاہیے ھدی للعالمین، لیکن ھدی للعالمین کے بجائے ھدی للمتقین جو فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟